السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ روز جزا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا ہم آپ کے نفع کے لیے، اور پھر اللہ رب العزت نے ہم آپ کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت مقصد تخلیق کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ عبادت سے مقصود وہ عبادت ہے جو صفت احسان کے ساتھ ادا کی جائے۔ چنانچہ سورہ ملک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے عالم کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون حسن عمل والا ہے۔ تو عمل میں مقبول وہ عمل ہے جو جس میں حسن ہو، اور عبادت میں مقبول وہ عبادت ہے جو صفت احسان کے ساتھ کی جائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے، وہ چیز جب تک اپنے مقصد میں استعمال ہوتی ہے صحیح رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اور جب اپنے مقصد میں استعمال نہ ہو تو وہ چیز دھیرے دھیرے خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے اپنے پاس رکھیں تو جب تک وہ چیز اپنے مقصد میں پوری اترے گی تب تک اس کو اپنے پاس آپ رکھیں گے، اور جہاں مقصد ختم آپ اس کو اپنے پاس سے فارغ کر دیں گے۔ ہم آپ جانور پالتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، گھوڑا ہے، جب تک وہ مقصد میں کام دیتے ہیں تب تک اپنے پاس رکھتے ہیں۔ گائے جب تک دودھ دیتی ہے اسے رکھا جاتا ہے، بیل جب تک کھیت جوتتے ہیں اسے رکھا جاتا ہے، گھوڑا جب تک سواری کے کام آتا ہے اس کو آدمی اپنے پاس رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ ساری چیزیں اپنے مقصد سے فارغ ہو جائیں تو انسان اس کو اپنے پاس سے فارغ کر دیتا ہے۔ گائے کو، بیل کو کسائی کے حوالے کر دیتا ہے، گھوڑے کو بھی اپنے سے فارغ کر دیتا ہے۔ تو کیا انسان گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہے کہ جو اپنے مالک کی اس قدر اطاعت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھا کر انسان سے شکوہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ عادیات میں فرمایا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ اپنے پاؤں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ اور پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، صبح کے وقت میں اپنی تیز دوڑ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور اپنے مالک کے اطاعت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گھمسان کی لڑائی میں جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یہ گھوڑا ہے جسے مالک اسے چارہ دیتا ہے، اور اس مالک کی اطاعت میں وہ کس قدر لگا ہوا ہے کہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، حملہ کرنے کے لیے صبح کے وقت میں چلنے لگتا ہے، اور پھر گھمسان کی لڑائی میں اپنے شہسوار کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے ہم آپ سے شکوہ کیا، ان الانسان لربہ لکنود، مگر انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسان جب تک عبادت میں لگا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی کفالت کرتے ہیں، عبادت میں نہ لگا ہو تب بھی اللہ رب العزت اسے رزق دیتے ہیں، لیکن سکون اس سے غارت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ عبادت میں لگا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت رزق کے ساتھ ساتھ اسے سکون بھی عطا کرتے ہیں، اور اسے دل کا سکون اور سعادت دنیاوی اور اخروی دونوں ملتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، میری عبادت کے لیے فارغ ہو۔ اگر تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، تم بزی رہو گے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرو گے، تو پھر میں تیرے سینے کو ملأت صدرک وإلا تفعل ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک، تو پھر میں تیرے سینے کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا۔ یعنی انسان مشغول رہے گا، بزی رہے گا، پھر اس کو نہ تو سکون ملے گا اور نہ ہی اس کی محتاجی دور ہوگی۔ وہ مالدار تو ہوگا لیکن دل کا مالدار نہیں ہوگا، وہ مالدار تو ہوگا لیکن اسے سعادت، خوش نصیبی نہیں ملے گی۔ انسان اپنی مشغولیت میں صبح سے لے کر شام تک رہے گا، تو عبادت میں جب بندہ لگتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد میں جب لگتا ہے تو اسے اللہ رب العزت اطمینان دیتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کورونا وبا اور اس وقت میں ہم ہر ایک سکون کی تلاش میں ہے، ہر ایک اطمینان چاہتا ہے، ہر ایک گھبرایا ہوا ہے، ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہے۔ اگر یہ سکون اسے ملے گا تو اللہ کے حضور سجدہ میں، اللہ کے حضور جب بندہ جھکے گا تو اللہ رب العزت اسے سکون عطا فرمائیں گے، ایسا سکون ملے گا، ایسی لذت ملے گی کہ اس سے ہر طرح کی پریشانی اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ ختم ہو جائیں گی سب تیری مشکل، ختم ہو جائیں گی سب تیری مشکل، تھوڑا سجدے میں اپنا سر رکھیے۔